برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، جامع گلستان کیا ہوگا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک دو دن قبل میں نے ایک معروف اینکر اور معروف کالم نگار صحافی مجیب الرحمن شامی، جن کا بڑا نام لیا جاتا ہے، جنہیں نون لیگ کا بڑا سپورٹر صحافی سمجھا جاتا ہے، بعض اوقات بڑے اچھے کالم بھی لکھتے ہیں، بعض اوقات بڑے بے تک کے کالم بھی لکھتے ہیں، موصوف نے ایک گفتگو کی جو کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ قابل قبول کسی پاکستانی کو نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ موصوف نے اپنے پروگرام میں قادیانیت کے حوالے سے، مرزائیت کے حوالے سے، احمدیت کے حوالے سے ایک عجیب قسم کی ہمدردی کا اظہار کیا، اور موصوف کا جو انداز گفتگو تھا یوں لگ رہا تھا کہ شدید غصے میں ہے، قادیانیت کی حمایت میں اتنے غصے میں لگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ چونکہ عمر کے جس حصہ میں ہیں کہیں ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ فلسطین میں معصوم بچے ذبح کیے گئے، لیکن میں نے مجیب الرحمن شامی کا کوئی ایسا کلپ نہیں دیکھا کہ جس میں مجیب الرحمن شامی کو اس قدر غصہ آیا ہو۔ مقبوضہ کشمیر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹتی رہیں، بچے شہید ہوتی رہے، مجیب الرحمن شامی کو کبھی ایسا غصہ نہیں آیا۔ پاکستان میں ہمارے اپنے اداروں نے اپنے لوگوں کو، اپنی خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا، روڈ پہ گھسیٹا، لیکن مجیب الرحمن شامی کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجیب الرحمن شامی کو غصہ دو باتوں پر آیا۔ ایک اس بات پر آیا کہ قادیانی جب اپنی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق، یا قربانی کرتے ہیں، انہیں روکا جاتا ہے، انہیں اپنی عبادت گاہ بنانے سے روکا جاتا ہے، انہیں قرآن پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ اس بات پر مجیب الرحمن شامی کو شدید قسم کا غصہ آیا، اور کہا کہ یہ جتھے جو ہیں اب ہمیں ان جتھوں کے خلاف بولنا چاہیے۔ مذہب کے ساتھ مجیب الرحمن شامی صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا کسی جتھے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان رکھتا ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی چپے میں بستا ہو، اس کا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، اور جو بدبخت بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، ہم کسی بھی طرح، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی نوعیت سے ایسے لوگوں کو، ایسی مخلوق کو، ایسے افراد کو کسی بھی اعتبار سے ہم نہ ہی قابل عزت گردانتے ہیں، نہ ہی ان کو کھلی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور نہ ہی ہم کسی شخص کو یہ کھلی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار بھی کرے، اور پھر وہ یہ بھی امید رکھے کہ اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، اسے عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، اسے قربانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ حالانکہ جو میں نے ویڈیوز دیکھیں جہاں پر قربانی سے روکا گیا، کسی جتھے نے حملہ نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے پراپر چینل یوز کرتے ہوئے جو پولیس ہے اسے ساتھ لے کر گئے، اور پولیس نے منع کیا۔ اور یاد رکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دین اسلام کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرستادہ نبی ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد زرار بنائی گئی جو منافقین نے بنائی۔ منافق کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا جو ہے وہ نبی مانتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، اور وہی کنڈیشن آج قادیانیوں کی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ میرے کریم آقا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس مسجد نہیں، یہ فتنے کی جگہ ہے جہاں پر عبادت نہیں کی جائے گی بلکہ اسلام کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، اس کو گرا دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کو گرا دیا۔ یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ کسی بھی اعتبار سے جو بندہ مسلمان نہیں ہے
اس کو کسی بھی اعتبار سے اسلامی تشخص اپنانے کی یا اسلام کے حوالے سے ایسی باتیں کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے اس کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اسلامی تشخص کو اپنائے۔ اب دوسری یہ بات رہی کہ جو اقلیتیں ہیں، مجیب الرحمن شامی کو بڑی تکلیف ہے کہ وہ اقلیتیں ہیں۔ جناب مجیب الرحمن شامی صاحب، اقلیت کی تعریف ہے۔ ابھی تو سپریم کورٹ میں چند دن قبل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے مفتی اعظم جناب مفتی شیر خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں آپ کے ججز کے سامنے یہ کہا کہ اقلیت ان کو تب شمار کیا جائے گا جس وقت وہ لوگ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نون مسلم ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ ان کو حقوق دیں۔ پاکستان الحمدللہ، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے علماء، پاکستان کا دینی طبقہ، ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہاں امن و سکون سے وہ رہ سکتے ہیں۔ ان کے جو حقوق ہیں اقلیتوں کے، اسلام ان کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، لیکن جب کوئی اقلیت مانے اپنے آپ کو، جب کوئی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرے، اور یہ قادیانی بدبخت تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کس اعتبار سے ان کی حمایت یوں کر رہے ہیں؟ اور آپ نے کہا جی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھل کر بات کریں۔ آپ کیا بات کھل کر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ قادیانی ہیں؟ کیا آپ قادیانیوں کے سپورٹر ہیں؟ کیا یہ باتیں کرنے کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو باہر کے ملکوں میں کہیں آسانی سے یہاں سے جانے میں آسانی ہو جائے گی، کسی ملک میں آسانی سے آپ کو ریزیڈنس مل جائے گا، یا آپ کو یہاں کی حکومت کوئی ایسا اسپیشل مفاد دے دے گی؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ جیسے لوگ جو اتنے بڑے جو ہے وہ صحافی اور کالم نگار گردانے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے چینلز پر آپ لوگ آتے ہیں، آپ کا نام پکارا جاتا ہے، بڑی بڑی ایوانوں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور آپ جیسے لوگوں سے اتنی گری ہوئی گفتگو کرنا انتہائی جو ہے وہ احمقانہ بات ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔